بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں قرآن شریف کے اندر بہت ساری آیات موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگنت احادیث اس پر موجود ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اتنے زیادہ ارشادات موجود ہیں کہ باقی تمام دلائل کو اگر ایک طرف رہنے دیا جائے اور ایک سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشادات عالیہ کو لے لیا جائے تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تکمیل الایمان میں لکھتے ہیں کہ صرف اور صرف مرتضیٰ کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشادات کو لے لیا جائے تو صدیق اکبر کی شان تو کیا افضلیت، اور افضلیت تو کیا افضلیت کا قطعی ہونا ایک مرتضیٰ کریم کے ارشادات سے ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ اب میں اختصار کے ساتھ کچھ دلائل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں سورۃ اللیل کے اندر وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى اس آیت میں صدیق اکبر کو پوری امت میں سب سے زیادہ متقی قرار دیا ہے۔ یہ سورۃ اللیل کی آیت نمبر 17 ہے، اور سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 40 میں ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا، یہ صدیق اکبر کے شان میں نازل ہوئی ہے۔ اور سورۃ زمر کی آیت نمبر 33 میں صدیق اکبر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والا قرار دیا گیا ہے۔ حدیثوں کی طرف آئیے تو سب سے پہلے تردد کے بغیر، کسی پس و پیش اور لمبی سوچ بچار کے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی شخصیت خود نبی پاک نے جس کو قرار دیا ہے وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ یہ دلائل النبوہ میں امام بہقی نے حدیث نمبر 476 نقل کی ہے۔ ابن اسحاق نے صفحہ نمبر 183 اور ابن ہشام میں جلد اول صفحہ 252 پر یہ بات موجود ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے سارے آسمانوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک کے ساتھ ساتھ آپ کے نام کے پیچھے صدیق اکبر کا نام لکھا ہوا ہے۔ مسند ابی یعلا حدیث نمبر 6600 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج شناس، اس امت کا سب سے بڑا عالم، جان اور مال قربان کرنے میں سب سے آگے، اور اگر تنہائی کا یار ہوتا تو میں ابو بکر کو بناتا، کسی کو بناتا تو ابو بکر کو بناتا، تو اور تمام کھڑکیاں بند کر دو سوائے ابو بکر کی کھڑکی کے کہ گھر میں سے نکلے اور سیدھا مسجد میں آئے، یہ حق اب صرف ابو بکر صدیق کو حاصل ہے۔ یہ ساری باتیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں موجود ہے، جو بخاری شریف میں حدیث نمبر 466، مسلم شریف میں حدیث نمبر 7170 ہے، ترمذی شریف میں حدیث نمبر 3360 ہے، امام نسائی کی کتاب السنن الکبریٰ میں حدیث نمبر 8103 ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اپنی جان اور مال کے ذریعے سے وَوَاصَانِي بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ ابو بکر صدیق نے میری خدمت کی ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف حدیث نمبر 3640 ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے اللہ اس کے تمام فرشتے ابو بکر کے سوا کسی کو نہیں مان رہے۔ امامت کی بات ہو رہی ہے کہ مصلی پر کھڑا ہونے کے لیے ابو بکر کے سوا کسی کو نہ اللہ مان رہا ہے نہ اللہ کے تمام فرشتے مان رہے ہیں۔ یہ مسلم شریف میں حدیث نمبر 6181 ہے۔ ایک اور حدیث بخاری اور مسلم میں موجود ہے، آقا نے فرمایا ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ بخاری 678، مسلم 948، ترمذی 3672۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کسی قوم کو زیب ہی نہیں دیتا کہ ابو بکر کی موجودگی میں کوئی دوسرا بندہ امامت کے مصلی پہ کھڑا ہو جائے۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں موجود ہے، 3673 حدیث نمبر۔ ایک حدیث میں آتا ہے ہم نے ہر کسی کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے سوائے ابو بکر صدیق، اس کی خدمات کا بدلہ قیامت کے دن اللہ سے دلاؤں گا، اور مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا ابو بکر صدیق کے مال نے دیا ہے۔ یہ حدیث جامع ترمذی میں ہے، حدیث نمبر 3671 ہے، اور بہت کتابوں میں ہے، اور امام نسائی نے سنن کبریٰ میں حدیث نقل کی ہے، حدیث نمبر 8110 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے مال کو اس طرح خرچ کرتے تھے، مال میں اس طرح تصرف فرماتے تھے جس طرح اپنا ذاتی مال ہو۔ یہ حدیث مصنف عبد الرزاق میں موجود ہے، حدیث نمبر 20397 ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ صبح شام ابو بکر صدیق کے گھر میں تشریف لے جاتے تھے۔ صدیق اکبر کو ہجرت کے لیے اپنے ساتھ لیا۔ صدیق اکبر نے 2 اونٹنیاں ہجرت کے لیے تیار کر کے رکھی ہوئی تھی، جن کو تقریباً 3 مہینے سے صرف ککر کی لانگی کھلاتے رہے تھے، یہ سفر کے لیے سوٹیبل ہوتی ہے۔ اور صدیق اکبر نے اپنے گھر میں
مکہ شہر کے اندر دنیا اسلام کے سب سے پہلی مسجد بنائی ہوئی تھی۔ آپ اس مسجد میں نماز پڑھتے اور قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ جب آپ تلاوت کرتے تو آپ کی آواز میں اللہ کی دی ہوئی اتنی کشش تھی، قرآن کے پڑھنے کے اندر اتنی برکت تھی کہ حدیث میں آتا ہے کافروں کی عورتیں اور بچے ابوبکر صدیق کی آواز سن کر ابوبکر صدیق کے اوپر ایسے آ کے گرتے تھے جیسے شمع پہ پروانے گرتے ہیں۔ یہ حدیث کہاں ہے؟ بخاری شریف حدیث نمبر 476 ہے، بلکہ بخاری شریف میں یہ حدیث 9 مقامات پر موجود ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر ملال کے موقع پر آپ کے وصال پر استدلال کرتے ہوئے یہ آیت پڑھی تھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ تو یہ جب آیت آپ نے پڑھ کے استدلال کیا، تمام صحابہ اکرام حیران رہ گئے۔ عبداللہ بن عباس اس کو روایت کرتے ہیں، صحابی ہیں، اہل بیت ہیں، تو تمام صحابہ حیران رہ گئے اور سب صحابہ کی زبان پر یہ آیت جاری ہو گئی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ کسی کے ذہن میں نہیں تھا کہ اس آیت سے یہ استدلال کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ حدیث بخاری شریف میں حدیث نمبر 1241 ہے۔ علماء کرام نے اس سے صدیق اکبر کے عالم، سب سے بڑا عالم ہونے پر بھی استدلال کیا، اور صدیق اکبر نے مرتدین کے مقابلے پر جب تلوار اٹھائی اور مختلف صحابہ کرام نے آپ سے بحث بھی کی کہ اس موقع پر تلوار اٹھانا نازک حالات ہیں تو کیا یہ مناسب ہوگا یا نہیں، صدیق اکبر سے جس نے بھی آ کے بحث کی، تمام صحابہ اکرام کو باری باری صدیق اکبر نے قائل کر لیا، اور تمام صحابہ نے صدیق اکبر کے موقف کو اختیار کرتے ہوئے اور تسلیم کرتے ہوئے صدیق اکبر کے ساتھ دینے کا اعلان کیا۔ تو یہ بھی صدیق اکبر کے بہت بڑا عالم، اور تمام علماء صحابہ اکرام کے ساتھ گفتگو کر کے صدیق اکبر کا جیت جانا، صدیق اکبر کی عالمیت پر استدلال اس سے علماء نے کیا ہے، میں نہیں کر رہا، علماء نے کیا ہے۔ مرتدین کے مقابلے کے والی حدیث پر بھی علماء نے استدلال کیا کہ صدیق اکبر عالم ہیں، اشجع تک ہیں۔ امام نووی نے لکھا ہے کہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ صدیق اکبر سب سے بڑے بہادر بھی ہیں، سب سے بڑے عالم بھی ہیں۔ یہ شرح نووی میں اس حدیث کے تحت پڑھ سکتے ہیں آپ۔ تو اچھا، یہ جو حدیث ہے نا، ایک دلچسپ بات ہے کہ مرتدین سے جنگ کرنے والی حدیث جس سے صدیق اکبر کا سب سے بڑا عالم اور سب سے بڑا بہادر ہونا علماء نے ثابت کیا ہے، یہ حدیث بخاری میں، مسلم میں، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، سیاستہ 6 حدیث کی کتابوں کو کہا جاتا ہے، ہر کتاب میں یہ حدیث موجود ہے۔ سونا یہ ہے دلائل کے دریا، یہ ہے علم کے وہ پہاڑ جو علماء نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، اور امت کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کتابوں کے حوالے سے ملے ہیں۔ تو ایک حدیث آخر میں سنا دیتا ہوں، مستدرک حاکم میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابوبکر صدیق ایسے ہوتے تھے جیسے وزیر ہوتا ہے، کان ابو بکر من النبی بمنزلۃ الوزیر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں ابوبکر صدیق سے مشورہ لیتے تھے۔ ابوبکر صدیق اسلام میں حضور کے ثانی تھے، غار میں حضور کے ثانی تھے، بدر میں حضور کے ثانی تھے، اور قبر میں حضور کے ثانی ہیں، اور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق سے آگے کسی کو نہیں سمجھتے تھے۔ یہ بے شمار آیتیں اور حدیثیں میں نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں تمام اللہ کے پیاروں کی شان کو ماننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔